على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. ایک حدیث پاک جو سیاہ ستہ حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے. اور ابی ہریرہ جو مشہور صحابی ہیں ان سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے. ابی ہریرہ ان کا اصل نام عبد الرحمن بن صخر ہے، لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلی اٹھاتے ہوئے دیکھا، بلی کا بچہ، تو ان کو ابو ہریرہ حضور نے فرمایا، یعنی کہ ہرہ بلی، اور بلی کی وجہ سے حضور نے ان کو یہ کنیت دے دی ابو ہریرہ، بلی والے. تو یہی کنیت آپ کی مشہور ہو گئی. اصل نام کوئی جانتا ہوگا. ان سے کئی احادیث روایت ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے. دونوں بڑی کتابوں میں یعنی صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. وعن ابی ہریرہ قال، ابی ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اتا اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ کر لوں تو جنتی بن جاؤں. قال، حضور نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ، اور نماز قائم کر جو کہ فرض کی گئی. وتؤدی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کر، زکوٰۃ المفروضۃ، فرض زکوٰۃ ادا کر. وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھ. قال، اس نے عرض کیا دیہاتی نے، والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، کبھی میں اس میں سے کچھ کمی یا زیادتی نہیں کروں گا. فلما ولا، جب وہ گھوم گیا جانے کے لیے، پلٹا، جب وہ پلٹا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جو شخص جنتی بندے کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھ لے.
بس یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اسی پر آج آپ کو گفتگو سماعت کرنی ہے. ابو ہریرہ کیا بتا رہے ہیں؟ اپنا مشاہدہ، اپنی آنکھوں دیکھی بات کہ ایک اعرابی آیا. اعرابی کہتے ہیں دیہات میں رہنے والے کو، جنگل میں یا دیہات میں. ایک ہوتے ہیں شہری لوگ، ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں ملک میں. ایک شہری، ہم شہر میں رہ رہے ہیں. ایک ہوتے ہیں دیہاتی، جو کسی گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں، جہاں کوئی ایسا ترقی والا کام نہیں ہوتا، دیہات ہوتا ہے، تو وہ دیہات کا ماحول ہوتا ہے، وہاں رہتے ہیں، ان کو دیہاتی کہتے ہیں. تو اعرابی جب بھی آتا ہے حدیث میں تو اس سے مراد ہوتی ہے دیہاتی، گاؤں والا بندہ، کہ دور سے آیا، کہیں سے شہر میں آیا اللہ کے رسول کے پاس، لیکن وہیں کا رہنے والا نہیں، وہ دیہات میں سے آیا، گاؤں میں سے آیا. اس نے آ کے ایک سوال کیا، دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ. اے اللہ کے رسول، مجھ کو کوئی ایسا عمل بتائیے. دلنی یعنی دلیل سے بتائیے ایسا عمل، یعنی وضاحت ہو جائے اس کی، پکا، یعنی کہ ایسا عمل جو میرے لیے ایک ثبوت بن جائے، گارنٹی ہو جائے، گارنٹی جنت کی، کہ اگر میں وہ عمل کروں تو جنتی ہو جاؤں، جنت والا بن جاؤں. ایسا کوئی عمل بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو اعمال، ایک عمل نہیں، کم از کم 3 اعمال بتا دیے. کیا بتایا حضور نے؟ تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کو پوجو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ. یہ کفر و شرک کی ضد میں حضور نے یہ کلام فرمایا. شرک جو ہے اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک شرک جلی، ایک شرک خفی. جلی کا معنی ہوتا ہے کھلم کھلا، اور خفی کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا. کھلم کھلا شرک تو یہ ہے کہ جیسے کوئی باضابطہ کوئی بتوں کی پرستش کرے، کوئی آگ کو پوجے، کوئی درخت کو پوجے، کوئی جانور کو پوجے، اس کو معبود سمجھے، یہ کھلا ہوا شرک ہے. اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں. ایسا کرنے والا مشرک کہلائے گا، مومن نہیں. مشرک، شرک کرنے والا، کہ وہ اللہ کے سوا اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک کر رہا ہے. شریک کس طرح کر رہا ہے؟ کہ عبادت تو صرف اللہ کے لیے ہے، مگر وہ مخلوق میں سے یا تو اپنے ہاتھ سے بت بنا کے اس کو معبود کا درجہ دے رہا ہے، یا آگ کو معبود کا درجہ دے رہا ہے، یا جانور کو معاذ اللہ معبود کا درجہ دے رہا ہے، اس کو معبود سمجھ رہا ہے، یا مختلف قسم کے معبودوں کو اس نے اختیار کر لیا ہے. یہ فلاں چیز کا معبود، یہ فلاں چیز کا دیوتا، یہ فلاں چیز کی دیوی. تو یہ کیا ہوا؟ ایک سے زیادہ معبودوں کا تصور، جو کہ اسلام میں بالکل ممنوع ہے، حرام ہے، شرک ہے. اس کو کہتے ہیں شرک جلی، کھلا ہوا شرک، کھلا ہوا. اور ایک ہے شرک خفی. اس کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کام خالصتاً اللہ کی رضا کے بجائے مخلوق کو دکھانے کے لیے کیا جائے. دکھانے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ اصل میں تو وہ کام کرنا آپ کو نہیں ہے، لیکن آپ کو دکھانا مقصود ہے کہ کوئی دیکھ لے. اس کی مثال آپ کہیں گے کیسے دیں گے مثال؟ اس کی مثال ایسے دیں گے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن کبھی کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ شرک خفی ہے.
اس کو کہتے ہیں وہ شرک جو چھپا ہوا ہے، یعنی کہ اگلے کو نہیں پتہ، اگلا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو، یعنی کہ اگر آپ عبادت کر رہے ہو تو صرف اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، آپ اس لیے کر رہے ہو کہ یہ بندہ دیکھ لے مجھے کہ میں یہ کر رہا ہوں۔ اس کی دوسری مثال کیا ہے؟ دوسری مثال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ گھر میں روزہ نہ رکھیں اور باہر جب جاؤ تو کسی کو یہ شو کرو کہ میں روزے سے ہوں، یہ ہوگا شرک خفی، کہ آپ نے اصل میں تو روزہ رکھا نہیں۔ اگر اصل میں روزہ ہوتا تو آپ اپنے گھر میں بھی روزے کی حالت میں ہوتے اور گھر سے باہر بھی روزے کی حالت میں ہوتے، لیکن دو حالتیں ہو گئی نا، اس کو کہتے ہیں دوغلا پن۔ تو یہ ہو گیا شرک، یہ بھی شرک ہے، مگر اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا لیکن گناہگار ہو جاتا ہے شرک خفی سے۔ لیکن وہ جو شرک ہے، شرک جلی، کھلا ہوا شرک، وہ تو جو کوئی کرے گا وہ اسی وقت اسلام سے خارج ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو اس کے سوال کے جواب میں، سوال اس نے کیا کیا تھا؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے دلیل سے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں وہ کروں تو جنت والا بن جاؤں۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جب مروں گا اور قیامت قائم ہوگی تو اللہ مجھے جنت میں بھیج دے، میرے لیے جنت میرا مقدر بن جائے، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے آپ یا رسول اللہ۔ تو اس لیے پہلا عمل حضور نے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا، عبادت کسی اور کی نہ کرنا۔ یہی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں توحید۔ توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ اصل معنی توحید کا یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت، اللہ کے سوا عبادت کسی کی بھی نہیں، نہ نبی کی، نہ ولی کی، نہ صحابی کی، نہ اہل بیت کی، نہ مخلوق میں سے کسی اور کی، نہ فرشتے کی، نہ جن کی، نہ انسان کی، کسی کی بھی نہیں، صرف اللہ کی عبادت۔ اس کو کہتے ہیں خالص توحید، خالص توحید۔ یہ ہے اسلام کا بنیادی عقیدہ نمبر 1، توحید۔ اس کے بعد ہے باقی عقیدے، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب بعد کے عقیدے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ ایک اللہ پر ایمان، جس کا ایک اللہ پر ایمان نہ ہو باقی سارے عقیدے بیکار ہیں۔ رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب بیکار ہے۔ جب اللہ ہی پر ایمان نہیں تو باقی پر کیا ایمان ہوگا؟ اللہ پر ایمان کی وجہ سے تو رسول کو مان رہے ہیں، اللہ پر ایمان کی وجہ سے تو فرشتوں کو مان رہے ہیں، اللہ پر ایمان کی وجہ سے تو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھ رہے ہیں، اللہ پر ایمان کی وجہ سے تو آخرت پر ایمان رکھ رہے ہیں، اللہ پر ایمان کی وجہ سے ہم تقدیر کو مان رہے ہیں۔ اگر اللہ ہی پر ایمان نہ ہو تو باقی کیا رہ گیا؟ اس لیے سب سے پہلا عقیدہ ایمان کا کیا ہے؟ ایک اللہ پر ایمان اور ایک اللہ کی عبادت، اس کو کہتے ہیں ہم توحید۔ چنانچہ حضور نے سب سے پہلا یہی عقیدہ بتایا، نہ نماز کا عقیدہ بتایا پہلے، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، بلکہ پہلے کیا بتایا؟ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کا شریک کسی کو نہیں کرنا عبادت میں۔ عبادت صرف اللہ جل شانہ کی ہوگی، وحدہ لا شریک، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔
عبادت صرف اللہ کی. باقی آپ تعظیم کرتے ہیں وہ تو رسولوں کی بھی ہے. تعظیم نہیں کریں گے تو بھی کافر ہو جائیں گے آپ. وہ تعظیم ہے. تعظیم یعنی عزت، احترام. وہ نبی کی بھی ہے، وہ صحابی کی بھی ہے، وہ اہل بیت پاک کی بھی ہے، وہ ماں باپ کی بھی ہے، وہ اپنے پیروں کی بھی ہے. وہ تعظیم ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی عبادت نہیں ہے. تو کوئی اگر اس کو غلط معنوں میں لے گا کہ آپ تو کہتے ہو ایک اللہ کو مانو، پھر آپ نبی کو بھی مانتے ہو، تو نبی کو مان رہے ہیں نا، عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. نبی کو ماننے کا مطلب یہ کہ نبی کے وجود کو نبی کی حیثیت سے مان رہے ہیں کہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے. وہ کہے گا آپ تو صحابی کو بھی مانتے ہو، تو ہاں صحابی کو یہ مان رہے ہیں کہ وہ صحابی ہے رسول کا، اس کی عزت کر رہے ہیں، عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. وہ کہے گا آپ تو اہل بیت کو بھی مانتے ہو، سادات کو بھی مانتے ہو، تو بھائی اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ اہل بیت ہیں، اللہ کے رسول کے گھر والے ہیں، تو ان کی تعظیم کر رہے ہیں ہم، عبادت تھوڑی کر رہے ہیں ہم. ہو گئی بات. اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ رسول کے گھر والے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کہے گا آپ تو پیروں کو بھی مانتے ہو. ہاں مانتے ہیں. تو پیروں کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے نائب ہیں، علماء میں سے ہیں، وہ خلیفہ ہیں رسول اللہ کے، دین کو پھیلانے والے ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں. ہم ان کی بات مان رہے ہیں، عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو تعظیم کر رہے ہیں. وہ کہے گا آپ تو ماں باپ کو بھی مانتے ہو. ہاں تو مانیں گے نا ماں باپ کو. ماں باپ کو ماننے کا حکم تو اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ نے ان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہوا ہے. اللہ نے ان کی فرما برداری کا حکم دیا ہوا ہے. تو فرما برداری، بات ماننا، عزت کرنا، یہ عبادت نہیں ہے. عبادت صرف اللہ کی ہم کرتے ہیں. باقی ماننے کو ہم ہر اچھے بندے کو مانتے ہیں. کوئی بندہ ایسا ہوگا جو بڑا نیک ہوگا تو ہم اس کی عزت کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے. تو تعظیم کرنے سے عبادت کا اطلاق نہیں ہوتا. عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے. اسی لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی بندے کو، عربی کو، اللہ کی عبادت کا درس دیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا درس دیا. تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کر اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنا. تو سب سے پہلی بات حضور نے یہ بتا دی. اب اگلی چیز بتائی، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو نماز تجھ پر لکھی گئی ہے، یعنی تجھ پر فرض کر دی گئی ہے، اس کو قائم رکھ. یعنی تجھے جنتی ہونے کے لیے عبادات میں سے نماز کو پکڑنا پڑے گا، ورنہ خالی جنتی ہونے کی دعائیں مت کرتے رہنا. جنتی ہونے کے لیے وہ کام کرنا پڑے گا جس کا حکم اللہ اور اس کا رسول دے رہے ہیں، اور وہ ہے 5 وقتہ فرض نماز. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض نماز ہے. پھر اس کے بعد جو اللہ توفیق دے نفلی نمازوں کی پڑھتا رہے، بھلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نفلی نماز اضافی نماز کہلاتی ہے، اچھی ہے، اچھی بات ہے. نفلی نماز کی بھی ترغیب ہے، سنت رسول اللہ ہے. نفلی نمازیں بھی، نفلی عبادات اللہ کے رسول کی سنت طریقہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، مگر فرض کو چھوڑ کر نہیں ہے. کوئی نفلی عمل فرض کو چھوڑ کر کیا جائے وہ قبول نہیں ہے. مثلا مثال ہے، ایک بندہ صرف تسبیح پڑھتا ہو، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ایک بندہ صرف تسبیحات پڑھتا ہو، وظیفے پڑھتا ہو، صرف وظیفے، ایک بھی نماز نہ پڑھتا ہو،
تو وظیفے بیکار ہیں، کیونکہ وظیفے نفلی عبادت ہے، تسبیح نفلی عبادت ہے، فرض عبادت نماز ہے، صلاۃ فرض عبادت. تو فرض عبادت کا مقام نفلی عبادت سے پہلے ہے، نفلی عبادت بعد میں. کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ میں فرض نماز نہیں پڑھتا، ہاں میں تو سارا دن تسبیح پڑھتا ہوں، سارا دن ذکر اللہ کرتا ہوں، ذکر جلی کرتا ہوں، ذکر خفی کرتا ہوں، ذکر بالجہر کرتا ہوں، ذکر بالسر کرتا ہوں، مگر نماز نہیں پڑھتا، تو آپ کہیں گے پھر بیکار ہے، پہلے نماز ہے. فارسی زبان میں کسی کا شعر ہے، روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود. شاعر نے کہا کہ محشر کے دن یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے حق کے حوالے سے نماز کا پوچھا جائے گا. حقوق اللہ میں تجھ سے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا کہ تو نے نماز پر استقامت کی، نماز کو مضبوطی سے پکڑا دنیا میں یا نہیں، جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز پڑھا کہ نہیں. اب مکتوبۃ الفاظ حدیث میں یعنی جو لکھی ہوئی نماز ہے، مطلب یہ ہے کہ جو فرض کی گئی ہیں. فرض نماز اپنی طرف سے کوئی نہیں کر سکتا، جو اللہ اور رسول نے فرض کر دی بس وہ ہو گئی، وہ فرض ہے. نفل میں تو اضافہ کر سکتا ہے، لیکن آپ کو نفلی نماز میں پابند نہیں کیا گیا کہ آپ 2 پڑھو یا 100 پڑھو. سمجھ رہے ہیں بات؟ نفلی نماز میں آپ کا دل چاہے آپ 2 رکعت پڑھ لو، اور آپ کا دل چاہے میں تو 100 پڑھوں گا، پڑھ لے 100، کوئی منع نہیں ہے. مگر فرض نماز میں آپ اپنی طرف سے نہ کمی کر سکتے نہ زیادہ. 5 وقتہ نماز فرض ہے، آپ 6 نہیں کر سکتے، اس کو فرض کا نام نہیں دے سکتے آپ. اور 5 وقتہ نماز فرض ہے، آپ اس کو 4 نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں فجر نہیں پڑھوں گا، میں ظہر پڑھوں گا، عصر پڑھوں گا، مغرب پڑھوں گا، عشاء پڑھوں گا، بس فجر کو نہیں مانتا، تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ وہ فرض ہے اور وہ 5 ہی ہے. آپ کو اختیار نہیں ہے 4 کرنے کا، اور آپ کو اختیار بھی نہیں ہے 6 کرنے کا، 5 کو 5 رکھنا. چنانچہ پہلی بات تو حضور نے کیا بتائی؟ عبادت اللہ کی کر، کسی کو شریک نہیں بنا. اور دوسری بات کیا بتائی؟ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو نماز فرض کر دی گئی ہے اس کو قائم رکھ. تیسرا حکم کیا دیا اللہ نے، اللہ کے رسول نے؟ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، جو زکوٰۃ تجھ پر فرض کی گئی ہے وہ ادا کر. مفروضہ فرض، اللہ کی راہ میں خرچ ہونا ہے زکوٰۃ، مگر اللہ کی راہ میں خرچ جو ہے وہ فرض کے علاوہ نفلی بھی ہے. صدقات، زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہتے ہیں، مگر یہ ہے صدقہ واجبہ. فرض زکوٰۃ، فرض صدقہ وہ کون سا ہے؟ زکوٰۃ. اور صدقہ نافلہ، نفلی صدقہ وہ کیا ہے؟ خیرات. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز میں فرض میں آپ کچھ کمی بیشی نہیں کر سکتے، جتنی بتائیے اتنی کرنا ہے. ایسے ہی زکوٰۃ میں آپ اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتے. جو شرع بتا دی گئی ہے اسی کے مطابق زکوٰۃ دینا ہوگا. 40واں حصہ 2.5% وہ آپ کو دینا ہوگا. آپ 2 نہیں کر سکتے، اس کو 1 نہیں کر سکتے. لیکن خیرات اس میں آپ آزاد ہو، وہ صدقہ نافلہ ہے. آپ 1 روپیہ دیں گے وہ بھی خیرات ہے، آپ 100 روپے دیں گے وہ بھی خیرات ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ نفل نماز میں آپ آزاد ہیں،
2 رکعت پڑھیں یا 100 رکعت پڑھیں. اسی طرح خیرات میں آپ آزاد ہیں. آپ 1 روپیہ دو کسی کو، خیرات دو، نذرانہ دو یا ہدیہ دو یا تحفہ دو، اس میں آپ آزاد ہو. لیکن زکوٰۃ میں آپ آزاد نہیں ہو، وہ قاعدے کے مطابق دینی ہوگی. اگر آپ کے مال کی زکوٰۃ 1000 روپے نکل رہی ہے تو آپ کو 1000 دینا پڑے گا. آپ 500 دے کر بری نہیں ہو سکتے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ سمجھ آ گئی بات؟ یہ بات. اب اگلی بات کیا فرمائی حضور نے؟ وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. اب چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اس لیے رمضان کے روزوں کا ذکر کیا حضور نے. وَتَصُومُ رمضان، کہ رمضان کا مہینہ آئے تو سمجھو روزے آ گئے. اب چاند رات، چاند ہو گیا، اگلے دن صبح کو روزہ رکھو. پھر چاند ہو جائے عید کا تو روزے چھوڑ دو اگلے دن. اب اس کے علاوہ جو روزے ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ نفلی. نفلی میں پھر تم آزاد ہو، رکھو تو ثواب، نہ رکھو تو گناہ نہیں. نفلی میں نہ کرنے کا گناہ نہیں ہوتا، کرنے کا ثواب ہوتا ہے. یہ سمجھنا ہے. نفلی عبادت کرنے کا ثواب ہے، نہ کرنے کا گناہ نہیں ہے. لیکن فرض کو کرنے کا ثواب ہے اور نہ کرنے کا بڑا گناہ ہے. گناہ کبیرہ جس کو کہتے ہیں. کوئی نماز نہ پڑھے تو گناہ کبیرہ، کوئی فرض زکوٰۃ ادا نہ کرے تو گناہ کبیرہ، کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے تو گناہ کبیرہ. یعنی چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ جو معاف نہیں ہوگا. اللہ ہی معاف کرے تو کرے. اللہ کا حق اللہ معاف کرتا ہے. بندے کا حق جو ہوتا ہے وہ پھر بندہ معاف کرتا ہے تو پھر اللہ بھی معاف کرتا ہے. یہ قاعدہ ہے اسلام کا. اب یہ آپ نے، اللہ کے رسول نے 4 باتیں بیان فرما دی. سوال اس نے کیا تھا ایک، یاد رکھنا. یاد ہے کیا سوال کیا تھا اس نے؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ. مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں آپ جو میں کروں تو جنت والا بن جاؤں. اس نے تو یہی کہا تھا نا، ایسا عمل بتا دیں. تو حضور نے ایک نہیں 4 اعمال بتا دیے. 4. پہلا تو یہی بتایا کہ توحید پر قائم رہے، ایک اللہ کی عبادت کر، کسی کو شریک نہیں بنا. پھر 3 اعمال وہ بتائے کہ فرض نماز پڑھ، فرض زکوٰۃ ادا کر اور فرض روزے رکھ. جب اس نے سنا تو کیا کہا اس نے؟ قالا والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا شیئا. قسم ہے اللہ کی، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ کہا اس نے، یعنی قسم کھا لیا اس بات پر کہ میں اس میں سے کچھ ولا انقص منہ، لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، میں اس پہ کوئی کمی یا کوئی زیادتی نہیں کروں گا. یعنی آپ نے جو کچھ بتا دیا نا فرض کے حوالے سے، تو میں اس پہ کمی نہیں کروں گا، فرض میں کمی نہیں کروں گا اور فرض میں زیادتی بھی نہیں کروں گا. یعنی میں 5 نماز کو 6 نہیں کروں گا اور 5 کو میں 4 نہیں کروں گا اور 5 کو میں 6 نہیں کروں گا. اتنی کے رکھوں گا جتنی آپ نے بتا دیا. نماز اتنی ہوتی ہے بس. روزے رمضان کے یا 29 ہو سکتے ہیں یا 30، میں اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا. زکوٰۃ جو شرع آپ نے مقرر کر دی ہے اے اللہ کے رسول، میں اس کے مطابق ادا کروں گا، اپنی طرف سے کمی نہیں کروں گا. فلما واللہ، حدیث میں آیا کہ جب وہ پلٹا یہ کہہ کر جانے کے لیے، رخصت ہونے کے لیے پلٹا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ
ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا، جو شخص کسی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے. یہ الفاظ حدیث کے آخر میں یہ بات آ گئی. اس نے کیا سوال کیا تھا؟ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں نا، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دے میں جنتی بن جاؤں، مرنے کے بعد جنت والا ہو جاؤں. تو اب حضور نے آخر میں یہی بات فرما دی کہ بھائی یہ اس پر تیار ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے جو آپ نے بتایا میں عمل کروں گا اس پر، نہ اپنی طرف سے کچھ کم کروں گا نہ اپنی طرف سے کوئی زیادہ کروں گا، اور جا رہا ہے واپس. حضور نے فرمایا اب جو اس نے سوال کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھ لے وہ اس کو دیکھ لے بس، تو یہ جنتی ہے. اب اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول جس کو فرما دے جنتی ہے وہ جنتی ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو یہ معلوم ہے کہ کون جنتی ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ اللہ کے رسول کوئی بات فرمائے معاذ اللہ اور وہ جھوٹ ہو. بھائی جھوٹ کا شک تو ہم اپنے جیسے کسی بندے پر کر سکتے ہیں، یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ نہیں بول رہا. وہ تو ہم اپنے بندے کو بول سکتے ہیں نا، اپنے جیسے کو، کسی کو، ہمارے جیسے انسان کو کہہ سکتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ سچ نہیں بول رہے ہو. یا ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ مجھے لگتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ نہیں بول رہا ہے. ارے اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا کیسا گمان کریں گے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ؟ ہاں، ان کو جھوٹ سے کیا واسطہ؟ وہ تو معصوم ہے، وہ جھوٹ کیوں بولیں گے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب و محبوب کو یہ مختار بنا دیا ہے کہ آپ جس کو چاہو جنتی کہہ دو، اور جب کہہ دیا تو ہو گیا. جنتی آپ نے کہہ دیا تو بس ہو گیا. اس لیے اب ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، ان کو علم ہے جنتی ہونے کا. دیکھیں حدیث میں کئی جگہ یہ الفاظ آتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے اگر کوئی بات پوچھی کہ یہ کیا ہے، یہ دن کون سا ہے، یہ رات کون سی ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، تو صحابہ جو جواب دیتے تھے وہ کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا یہ شرک ہے. بھائی اللہ کے رسول جانتا ہے یہ کہہ دیا یہ شرک ہے. یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو بھی بتا دیا، علم دے دیا ہے. اسی کو علم غیب کہتے ہیں کہ جو اللہ نے بتا دیا. تو صحابہ حضور کے پوچھنے پر یہ جواب ارشاد فرماتے تھے اللہ ورسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. یعنی یا رسول اللہ ایک اللہ جانتا ہے اور ایک آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. یہ عقیدہ ہے. تو آج کے درس میں ہم نے حدیث پاک یہ سن لی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں یاد رکھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.